بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ جنت میں جانے کا شوق کسے نہیں ہوتا، اور جنت کی حور کیسی ہوگی یہ تجسس کسے نہیں ہے۔ یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ سامعین، سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں سائنسی آلات نے سہولیات پیدا کی ہیں، وہیں مرد و خواتین کے لیے گمراہی کا سامان بھی پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی نعمتوں اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کے مزوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنتی کی ہم عمر ہوں گی۔ اس کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح بہت ہی حسین ہوں گے۔ اس کے دانت چمکتے ہوں گے موتیوں کی طرح۔ ان کی کمریں پتلی ہوں گی اور ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ جیسا پہلے کوئی نہ دیکھا ہو۔ سورج ان کے چہرے کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی یعنی حور کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، جیسے کہ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہو۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین و آسمان خوشبو سے بھر جائیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ دنیا اور آسمان میں ساری چیزیں حور کے نور سے چمک اٹھیں۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر پر دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حوریں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کریں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کے حسن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جنتی مرد کی محبت میں مزید اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ اور سامعین، جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حور کی تخلیق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ حور کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنتی حوروں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حوروں کا نیچے والا حصہ مشک یعنی کستوری سے پیدا کیا گیا، ان کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا، اور ان کا اوپر والا حصہ کافور سے بنایا گیا۔ ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا، ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا، اس کی گردن سے سر سفید کافور سے پیدا کیا، اور ان کے اوپر 70 حسین ترین پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آئیں گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی۔ جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کے کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حورین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حورین کہیں گی کہ یہ انعام ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ حضرت ابن الحواری حورین کے حسن جمال کو خدا تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے تو پھر ان پر خیمہ نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت ایک سیب کو پکڑے گا اور وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے گا، جبکہ یہ سیب سے حور تو نکلے گی لیکن اس میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ ایک بندے نے دریافت کیا، کیا بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی۔ خدا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بے شک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی حورین تعداد میں تم سے بہت ہی زیادہ ہوں گی، وہ حامدوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اے اللہ میرے اس حامد کے دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا ارحم الراحمین اس کو ہم تک پہنچا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی عورت اپنے حامد کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو قتل کرے، اس حامد کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ مرد تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مہمان ہے، وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے کہ یہ مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی حور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کیا تم اپنے حامد کو دیکھنا چاہتی ہو جو ابھی دنیا میں ہے؟ وہ کہتی ہے، اے میرے خدا کیوں نہیں، میں اپنے حامد کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پردے ہٹا دیتا ہے، اس حور اور اس کے حامد کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے اور وہ اپنے حامد کا انتظار بے چینی سے کرتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن نظر آئیں گے۔ اس شخص کے لیے جنت میں 2 حوریں ہوں گی، ان کا جسم کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے نظر آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ جنت میں سب سے ادنا ہوگا اس کے بھی 80,000 نوکر ہوں گے اور اس کی 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے یاقوت کا ایک کنبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جاویہ سے سناما تک ہوگی۔ جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اچھے کام کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے یا پھر اس دنیا میں برے اعمال کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ذرا آپ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔